السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوس و خزرج۔ اوس و خزرج یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام حارثہ بن سالبہ بن عمرو بن عامر تھا اور ان کی والدہ کا نام کیلا تھا۔ اوس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام مالک تھا، لیکن اس کے بھائی خزرج کے 5 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: عمرو، اوف، جسم، کعب اور حارث۔ جب اوس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس کے عزیزوں نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ اس کا صرف ایک لڑکا ہے جبکہ اس کے بھائی خزرج کے 5 بیٹے ہیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہم نے تو بارہا تمہاری منت کی کہ کسی دوشیزہ سے شادی کر لو، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی۔ تم دنیا سے رخت سفر باندھ رہے ہو اور صرف ایک لڑکا چھوڑ رہے ہو۔ اوس نے اپنے بھائیوں کی یہ بات سن کر کہا، جس کا مالک جیسا بیٹا ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا اور اسے وصیت کی، اے بیٹے، موت قبول کرنا لیکن دناعت اور کمینگی کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ پھر فی البدیہ چند شعر کہے جن میں پند و معزت تھی۔ آخری چند شعر آپ بھی سماعت فرمائیے۔ ہمارا ایک پروردگار ہے جو اپنے عرش پر متمکن ہے، خیر و شر جو بھی ظاہر ہوتی ہے وہ اسے جانتا ہے۔ کیا میری قوم کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دعوت ہے جس کو قبول کر کے سعادت مند اور صالح لوگ کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے؟ جب غالب کے خاندان سے ایک نبی مابعوث کیا جائے گا جو مکہ میں زمزم اور حتیم کے درمیان ظاہر ہوگا، اس وقت اپنے شہروں میں تم اس کی نصرت کی کوشش کرنا۔ اے عامر کی اولاد، اس کی نصرت میں ہی ساری سعادتوں کا راز مضمر ہے۔ اس طرح اوس نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کے لیے اپنے مال و جان کی بازی لگانے کی وصیت کرتے ہوئے داعیے اجل کو لبیک کہا۔ اوس و خزرج کی اولاد کی اکثریت تو یثرب میں اقامت گزین ہو گئی، بعض شاخیں دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئیں۔ ان میں سے صرف وہ خاندان انصار کے معزز لقب سے ملقب ہوئے جو مدینہ طیبہ کے مکین بنے۔ اوس و خزرج کے قبائل جب یثرب پہنچے تو اس وقت وہاں کی تمام زرعی زمینیں، تجارتی منڈیاں اور بازار یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے محلات اور بڑی بڑی حویلیاں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے چھوٹے قلعے بھی بنا لیے تھے تاکہ اگر کسی وقت کسی قوم سے جنگ کی نوبت آئے تو وہ ان میں مورچہ زن ہو کر اپنا دفاع کر سکیں۔ عددی قوت اور مادی وسائل کی ان کے پاس فراوانی تھی۔ اوس و خزرج یثرب کی آبادی میں بکھر کر مختلف مقامات پر فروکش ہو گئے، کچھ یثرب کے بالائی علاقوں میں، کچھ اس کے نشیبی علاقوں میں، کچھ یہودیوں کے ساتھ ان کی کسی بستی میں اور بعض نے اپنی رہائش کے لیے نئی بستیاں آباد کر لیں۔ کچھ عرصہ اوس و خزرج ان کے زیر سایہ اپنا وقت گزارتے رہے۔ بعد میں انہوں نے یہودیوں سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ اس وادی کے مکین امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں، ایک دوسرے کو شکوک و شبہات کی نگاہوں سے نہ دیکھتے رہے۔ انہوں نے طے کیا کہ یہاں آباد سارے قبائل بقائے باہمی کے اصول پر کاربند رہیں گے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن اس معاہدے کے کسی فریق پر حملہ آور ہوگا تو اپنے حلیف کا دفاع اور اس کی امداد سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان نووارد قبائل کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور ان کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی۔ بنی قریظہ اور نذیر کے قبائل نے ان کی روز افزوں قوت سے ہراساں ہو کر دوستی کا وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اوس و خزرج بھی اپنی جگہ یہود سے خائف تھے کہ کہیں وہ انہیں اس علاقے سے نکال نہ دیں۔ خوف و رجا کی ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار رہتے تھے کہ ان کے ہاں ایک نامور فرزند مالک بن اجلان پیدا ہوا جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اپنی قوم کے بکھرے ہوئے افراد کی شیرازہ بندی کی۔ دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ان قبائل میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ رونما ہوا جس نے حالات کا رخ پھیر دیا۔
مالک کے زمانے میں یہودی قبائل کا ایک بادشاہ الفتیون نامی تھا جو پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا۔ اوس و خزرج کے یہاں آباد ہونے سے پہلے اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہو تو وہ اپنے خاوند کے پاس جانے سے پہلے ایک رات اس کے شبستان عشرت کی زینت بنے گی، تب وہ اپنے خاوند کے حجلہ عروسی میں قدم رکھے گی۔ دیگر قبائل کی دلہنوں کے ساتھ تو اس کا یہ رویہ تھا، لیکن اوس و خزرج اس سے مستثنا تھے۔ اب اس نے ان کی عصمتوں پر ڈاکہ ڈالنے کا عزم کر لیا۔ اتفاق سے مالک بن اجلان کی بہن کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ دلہن پہلی رات اس کے پاس گزارے گی، دوسرے روز وہ اپنے خاوند کے پاس جائے گی۔ شادی کی تاریخ سے ایک روز پہلے مالک کی بہن گھریلو لباس میں باہر آئی اور اس مجمع کے پاس سے گزری جہاں اس کا بھائی مالک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسی حالت میں گزری کہ اس کی پنڈلیاں برہنہ تھیں۔ مالک یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، تیزی سے گھر آیا اور اس حرکت پر اپنی بہن کو سرزنش کی۔ بہن نے کہا، بھائی تم اتنی سی بات پر برا فروختہ ہو گئے ہو، تمہاری بہن کے ساتھ آئندہ شب جو ہونے والا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ مالک نے کہا، بہن تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس سے نپٹ لوں گا۔ دوسری شب جب اس کو دلہن بنا کر عورتیں الفتیون کے محل میں لے جانے لگیں تو مالک نے بھی عورتوں کا لباس پہن لیا، تلوار اپنی بغل میں دبا لی اور عورتوں کے اس ہجوم کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ عورتیں تو اس کی بہن کو وہاں پہنچا کر واپس آ گئیں۔ موقع پاتے ہی مالک نے اپنی بے نیام تلوار لہرائی اور اس فاسق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مالک الفتیون کو کیفر کردار تک پہنچا کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے یہودیوں کے بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ اسے شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ضروری سمجھا کہ اس کے قبیلے کے جو لوگ غسان کے چشمے کے آس پاس آباد ہو گئے ہیں اور اس علاقے کی حکومت کی باغ دوڑ بھی اب ان کے ہاتھ میں ہے، انہیں اپنی مدد کے لیے پکارے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس نے اپنا قاصد روانہ کیا جس کا نام رمک بن زید بن عمرو القیس تھا۔ وہ ایک چرب زبان خطیب اور قادر الکلام شاعر تھا، لیکن پرلے درجے کا بد صورت اور بد شکل۔ غسانیوں کے بادشاہ کا نام ابو جبیلہ تھا۔ رمک نے ابو جبیلہ کے سامنے اپنی قوم کی مظلومیت اور یہودی قبائل کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ابو جبیلہ اپنے بنی امم کی امداد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے قاصد کی فصاحت و بلاغت اور اس کی بدصورتی کو دیکھ کر کہا، پاکیزہ شہد ایک خبیث برتن میں۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔